آپ بہت اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ ایک بار حج کرنے کے لیے شہر مکہ کی دہلیز پر پہنچ گئے، شہر مکہ میں پہنچے، اب صحن کعبہ میں طواف کر رہے ہیں۔ جو ہی طواف کرتے تو دل میں خیال آیا آج پورے کعبے کا طواف کرنے والے کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے سب کی مغفرت کر دی ہوگی۔ یہی سوچتے 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 آپ اپنے خیمے میں پہنچے۔ خیمے میں آ کر رات کو سوئے تو غیب سے آواز آئی مالک بن دینار ہم نے سب کی توبہ قبول کر لی ہے سوائے ایک بندے کی توبہ قبول نہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا بڑا پشیمان ہوا کہ خواب تو مجھے آئی ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ طواف کعبہ میں گئے، بڑے پشیمان تھے، دل بھی رو رہا تھا، آنکھیں بھی رو رہی تھیں، کہیں میں ہی وہ نہ ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اگلی رات پھر خواب میں پھر غیب سے آواز آئی مالک بن دینار جس کی ہم نے توبہ قبول نہیں کی وہ تم نہیں ہو، وہ محمد بن ہارون بلخی ہے، بلخ کا نوجوان ہے، اس کی توبہ ہم نے قبول نہیں کی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں صبح ہوئی، میں خیموں میں پہنچ گیا، لوگوں سے پوچھتے پوچھا تم میں سے بلخ کے لوگ کون ہیں؟ بلخ کے لوگوں نے بتایا وہ ہیں۔ اب وہاں پہنچ کے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بہت عبادت گزار ہے، آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو بہت عبادت گزار ہے، 40 سال ہو گئے پیدل حج کرنے آتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے۔ آپ کو لوگوں نے بتایا یہ میدان گزریں، آگے کچی بستی آئے گی، کچی بستی سے آگے وہ نوجوان مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہوگا۔ محمد بن ہارون بلخی سے ملاقات کے لیے مالک بن دینار چلتے وہاں پہنچے، اور جب وہ وہاں پہنچے اس جگہ پر تو وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، آپ انتظار کرنے لگے۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو کہا محمد بن ہارون آپ کا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے۔ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو؟ کیا کہا؟ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو؟ کہا خواب دیکھ کر آیا ہوں، پر یہ جو تیرا حال ہے حلیہ ہے یہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیا بتاؤں اے وقت کے مرد کلندر، میری زندگی کی داستان ہی بڑی دکھوں بھری ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ وہ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا شباب کے عمر میں شباب میں میں بہت بڑا شرابی تھا، میں خانے میں شراب پیا کرتا تھا۔ ایک دن شعبان المعظم کی آخری رات تھی، میں شراب کے نشے میں مست ہو کے گرتا اٹھتا بیٹھتا اپنے ساتھی کا سہارا لیتے لیتے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، میری ماں نے دروازہ کھولا، ماں پوچھتی ہے پتر کون؟ میں نے کہا اماں تیرا پتر آیا ہے۔ ماں نے کنڈی کھولی تو دیکھا تو میں شراب کے نشے میں مست تھا۔ ماں نے بد دعائیں دیتے ہوئے کہا بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ دنیا کے لوگ، دنیا کے بچے اور دنیا کے لوگ روزوں کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے حضور مغفرت مانگ رہے ہیں، تم شراب پی رہے ہو۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں شراب کے نشے میں مست مجھے غصہ آ گیا، میں اپنی ماں کو مارتے پیٹتے ماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، میں اپنی ماں کے پاس پہنچا، ماں کو پکڑا اور تندور کے اندر ڈال کر اوپر برتن رکھ دیا۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں دیکھو تو صحیح دنیا میں کتنے ظالم لوگ ہیں، لیکن ماں کی ممتا کے پیار کا ذرا اندازہ لگاؤ، ماں کی ممتا کا پیار کتنا حسین ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کی زندگی کا منظر ہی کچھ عجیب تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا میں نے ماں کو اپنے تندور میں ڈالا، صبح ہوئی دروازہ کھڑکایا، دروازہ نہیں کھولا، میں نے اپنی بیوی کا نام لے کے کہا دروازہ کھول دے، کہا بدبخت شرم نہیں آتی؟ خبردار میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، جس ماں نے تجھے پیدا کیا ہے تو نے اس ماں سے وفا نہیں کی، آج تو میرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ محمد بن ہارون بلخی کے متعلق آتا ہے دروازہ توڑ کے باہر نکلے، کہتے میں نے ایسے برتن اٹھا کے تندور میں دیکھا تو ماں کا بال جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے بہت اپنے آپ پر غصہ ہے، میں نے اپنی بازو تندور میں رکھی، آگ لگا کے بازو ساری جلا دی اور ہڈی کے اندر ایک سنگل ڈالی اور وہ ہڈی اپنے گلے میں، وہ سنگل اپنے گلے میں ڈال دی۔ 40,000 دینار میرے پاس تھے، سارے صدقہ کر دیے۔ میرے پاس کئی کنیزیں اور لونڈیاں اور غلام تھے، سب آزاد کر دیے۔ 40 سال ہو چکے ہیں، ہر سال حج کرنے آتا ہوں، ہر سال نیک بندے کو یہی آواز آتی ہے محمد بن ہارون بلخی کی توبہ قبول کوئی نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں آج تجھے بھی خواب آئی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں جا کے اپنے حجرے میں پہنچا، میں نے ایسے اللہ کے حضور دعا کی۔ اسی لیے ہمیں کہتے ہیں دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور دعا دیتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو جائے، کوئی نسخہ دے دے۔
حضور نے فرمایا جو دعا اپنے حق میں قبول کرنا چاہتے ہو وہی دعا کسی کو دینا شروع کر دو، خدا اس کے بھی حق میں اور تیرے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما لے گا۔ فرماتے میں حجرے میں آیا، مالک بن دینار فرماتے میں نے اللہ کے حضور دعا کی، مولا تیرا بندہ گناہ گار ہے، اسے معاف کر دے، اے اللہ کے محبوب اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دے۔ فرماتے میں نے عمل کیا، سویا خواب کے اندر والضحیٰ کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے کے حسن و جمال کا دیدار ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جلوہ گری زیارت ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے، دیوانہ ہے، 40 سال ہو گئے حج کرنے آتا ہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، اے اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توبہ قبول تو نہیں ہونی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس کو خوشخبری سنا دینا، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، آقا جو ماں کا قاتل ہو جب تک جس کو قتل کیا جائے وہ معاف نہ کرے تو قاتل کا قتل تو معاف نہیں ہوتا، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا سارا منظر کھول کے پیش کر دیا۔ آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے نبی کو ادھر کا علم نہیں، میرے نبی کو ادھر کا علم نہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کر یہ پیغام اسے دے دینا، کل بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کی ماں کے دل میں میں محبوب کی شفاعت کے وسیلے سے رحم پیدا کرے گا۔ جب اس کی ماں کے دل میں رحم پیدا ہوگا پھر اللہ کی عدالت میں مقام محمود پہ جب میں ہوں گا، اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن اس نوجوان کو بلایا جائے گا اور بلانے کے بعد اس کی ماں کو اللہ حکم دے گا اے میری بندی تیرے پتر نے تجھے قتل کیا تھا، آج تیرے پتر کے قتل کا فیصلہ اللہ تیرے ہاتھ میں دیتا ہے، تیرا دل چاہے تو اپنے پتر کو معاف کر دے، تیرا دل چاہے تو جہنم کی طرف بھیج دے۔ جوانوں اور بزرگوں، ماں سے لڑائی کرنے والوں، باپ کا دل دکھانے والوں، ماں کو ستانے والوں، باپ کو گالی گلوچ کرنے والوں، اپنے ماں کو ناراض کرنے والوں، جنہوں نے اپنے باپ کا دل توڑا ہوگا، باپ دنیا سے چلا گیا ہوگا، جنہوں نے ماں کا دل ستایا ہوگا، ماں دنیا سے چلی گئی ہوگی، آج ان کے لیے درس پیغام ہے، آج ان کے لیے درس سبق ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، زندگی بہت مختصر سی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا فیصلہ اس کی ماں کے سپرد کرے گا اور اس کی ماں کے دل میں رحم، محبت، شفقت، چاہت اور اپنی کریمانہ صفت ڈالے گا اور حکم دے گا میری بندی آج تیرا فیصلہ تیرے ہاتھ، تیرے پتر کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے محبوب ملاحظہ کر رہے ہوں گے، قیامت کے دن حضور جلوہ افروز ہوں گے، حضور دیکھ رہے ہوں گا، ماں ایسے ہاتھ پکڑے گی اپنے پتر کو اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کے روانہ ہو جائے گی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج ہم نے اپنی ماں کو اگر تکلیف بھی دی ہوگی تو ماں مرنے کے بعد بھی اپنے پتر کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔